دوستو، جنگ جمل اسلام کی تاریخ کی وہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان ہی مسلمان کے مد مقابل کھڑا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کی ابتدا میں ہی فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ دوستو، اس جنگ میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور دوسری طرف اہل بیت رسول تھے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ جمل عربی زبان میں نر اونٹ کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں ام المومنین حضرت عائشہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر آئیں تو ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئیں جس کا نام عسکر تھا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس جنگ کی اصل وجہ کیا تھی؟ جب حضرت عثمان تخت خلافت پر آئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مروان کو حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ مروان ایک بہت بڑا سازشی شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی سازشوں سے مختلف شہروں کے گورنروں کو جو کہ جلیل القدر صحابہ تھے، ان سب کو معذور کر کے اپنی مرضی کے گورنر کو مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حضرت عثمان سے بدگمان ہو گئے۔ کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں میں بدعنوانی پھیل گئی۔ بصرہ اور کوفہ کے لوگوں نے مل کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی رہنمائی میں حضرت عثمان کو معذور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مصر سے بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ ہزاروں لوگ حج کے بہانے مکہ میں جمع ہو گئے اور پھر مدینے آ گئے۔ دوستو، مدینہ اس وقت دارالخلافہ تھا۔ تمام لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوستو، ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان نے کوفہ، بصرہ اور مصر میں بنو امیہ کے جن لوگوں کو گورنر بنایا ہے، ان کو جلد سے جلد حکومت سے دستبردار کر دیں، ورنہ یہ بغاوت طول پکڑ جائے گی۔ لہٰذا حضرت عثمان نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر اصحابہ کرام کے مشورے سے ان باغیوں کے مطالبات کو قبول کر لیا۔ اگلے دن مصر سے آنے والے لوگ واپس مصر کی طرف نکل پڑے، لیکن مروان کی ایک سازش نے ایک جعلی خط ایلچی کے ذریعے مصر کے گورنر کو بھیجا، جس میں یہ لکھا تھا کہ جیسے یہ باغی گروہ مصر پہنچ جائیں، محمد بن ابو بکر سمیت سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ خط مصر نہ پہنچ سکا۔ راستے میں اس ایلچی کو جناب محمد بن ابو بکر نے پکڑ لیا اور خط اس سے چھین لیا۔ ایلچی نے خط کو اپنی پانی والی مشک میں چھپایا ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن جناب محمد بن ابو بکر نے اس چال کو ناکام کر دیا۔ جب مصریوں نے خط پڑھا تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور سب دوبارہ مدینے واپس آ گئے اور حضرت عثمان کو وہ خط دکھایا جس پہ حضرت عثمان کی انگوٹھی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان نے جب اپنے ہاتھ کی انگلی کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی، لہٰذا انہیں یہ علم ہو گیا کہ یہ کوئی چال سازی ہے تاکہ باغیوں کو خلیفہ کے خلاف بدگمان کیا جائے۔ دوستو، حضرت عثمان نے قسم اٹھائی کہ یہ خط ان کا نہیں ہے، یہ خط صرف ایک سازش ہے، لیکن مصریوں کو یقین نہیں آیا۔ باغیوں نے مسجد نبوی کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی روز تک چلا۔ آخر کار انہوں نے ایک دن مسجد کا دروازہ توڑ دیا اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ باغیوں نے مطالبہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بن جائیں، لیکن مولا علی علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ مگر پھر مدینے کے لوگوں نے بھی اصرار کیا اور کئی اصحاب نے بھی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہت زیادہ اصرار کیا۔ بہت سارے اصحاب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ پھر خلیفہ بن گئے، اس شرط پر کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ سب کو منظور ہوگا اور میں عدل الہی کو قائم کروں گا۔ جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بن گئے تو بہت سارے اصحاب نے قاتلین عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا صبر سے کام لو، ابھی حالات کو کچھ بہتر ہونے دو۔ لیکن کچھ لوگ آپ کے حوالے سے بہت جلد بدگمان ہو گئے اور کچھ باغیوں نے یہ بات پھیلا دی کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفہ بننے کے لیے قاتلین عثمان کا ساتھ دیا ہے۔ دوستو، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مدینے سے نکل گئے اور دوسری طرف شام سے امیر معاویہ نے مولا علی علیہ السلام کو خطوط پہ خطوط لکھے کہ آپ جلد سے جلد قاتلین عثمان کا قصاص لو
ورنہ میں شام میں بغاوت کر دوں گا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بصرہ پہنچے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت توڑ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ دوستو، حضرت عائشہ نے بھی مولا علی علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ادھر جب ام المومنین حضرت ام سلمہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بہت سمجھایا اور مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنے سے روکا، لیکن حضرت عائشہ نے حضرت ام سلمہ کی کوئی بات نہیں مانی۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ دوستو، سن 36 ہجری 3000 کا لشکر بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، جب مولا علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت عائشہ کو بہت سارے خطوط لکھے، جس میں انہوں نے بارہا یہ نصیحت کی کہ مجھ سے جنگ نہ کرو، کیونکہ امت مسلمین بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ لیکن حضرت عائشہ اس جنگ کے لیے آمادہ رہی اور مولا علی علیہ السلام کی تمام نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ جب مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ واعظ و نصیحت کسی کام نہیں آئے گی تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر اور مالک اشتر اور جنت کے سرداروں امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ جب مکہ سے بصرہ کی طرف آ رہی تھی تو راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں کے کتے زور زور سے حضرت عائشہ کے خیمے کی طرف بھونکنے لگے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہوب کے کتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عائشہ نے یہ سنا تو فوراً چلا اٹھی اور زور زور سے گریہ کرنے لگی اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت طلحہ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے واپس جانے کا ارادہ کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب تم پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ جب یہ حدیث حضرت عائشہ نے حضرت طلحہ کو سنائی تو حضرت طلحہ نے تسلی وغیرہ دی اور آگے بڑھنے کا کہا۔ دوستو، لشکر آگے بڑھتا گیا اور خریبہ کے مقام پر مولا علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کا لشکر آمنے سامنے ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے صلح کی ہر ممکن کوشش کی۔ کئی بار حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو اپنے خیمے میں بلوایا اور واعظ و نصیحت کی اور فرمایا، آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، خدا کے لیے مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں لشکر کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اس جنگ میں بہت سارے اصحاب جمل قتل ہوئے، لہٰذا باغیوں کا گروہ بھاگنے لگا۔ حضرت طلحہ بھی قتل ہو گئے اور حضرت زبیر کو بھی کسی نے قتل کر دیا۔ دوستو، روایت اور تاریخ کے مطابق عسکر نامی اونٹ کی ٹانگیں امام حسن علیہ السلام نے کاٹی، جس پر سوار ہو کر حضرت عائشہ جنگ کے لیے آئی تھی۔ امیر المومنین نے عزت اور احترام کے ساتھ 40 عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کے حضرت عائشہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، احادیث کے مطابق حضرت عائشہ ساری زندگی اس بات پر گریہ کرتی رہیں کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ جمل کیوں کی، اور بعد میں انہوں نے اس بات سے توبہ بھی کر لی۔ دوستو، جنگ جمل مسلمانوں کی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ